السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈینٹس، اسٹینڈرڈ 9 اردو کمپوزٹ کا پہلا لیسن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کے مصنف ہے سید سلیمان ندوی. ہم آج اس لیسن کے اس مختصر سے سیشن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ظاہری و باطنی زندگی کے متعلق پڑھیں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں، اور چونکہ تمام ازواج مطہرات ہماری مائیں کہلاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین یعنی مسلمانوں کی ماں کہلاتی ہیں. صدیقہ اور حمیرہ آپ کے القاب تھے، جس کو نک نیم کہا جاتا ہے، پیٹ نیم کہا جاتا ہے. لقب صدیقہ اور حمیرہ دونوں القاب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہا جاتا تھا. لہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیقہ اور حمیرہ کہا جاتا ہے. صدیقہ اس اعتبار سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی. لہذا حضرت ابوبکر صدیق کے توسط سے آپ کا لقب صدیقہ پڑا. آپ کی کچھ غیر معمولی خصوصیات یہ تھیں کہ آپ بے حد ذہین تھیں، حاضر جواب تھیں، ان کا حافظہ میموری پاور بڑا زبردست تھا. انہیں بہت سارے اشعار یاد تھے، شعر کی جمع اشعار یاد تھے، ایسے اشعار جو اخلاق پر مبنی ہوں، جو کسی طرح کو کوئی درس ہمیں دیتے ہوں. اس طرح کے اشعار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد تھے، جنہیں وہ مناسب مواقع پر پڑھا کرتی تھیں. اکثر ہوتا ہے کبھی کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ کچھ اشعار نہ چاہتے ہوئے زبان پر آ جاتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی تھی. آپ کو اشعار یاد تھے، آپ بے حد ذہین تھیں، آپ ذکی تھیں. جب کوئی معاملہ آتا، کچھ واقعہ ہوتا، کوئی حالات سامنے ہوتے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان اشعار کو پڑھا کرتی تھیں. اب مذہبی علوم کے علاوہ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو پورا کیا الحمدللہ، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ ایک دین کا بڑا حصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا کیا، جو ایسا حصہ تھا جس پر جو کسی وجہ سے ظاہر نہیں ہو سکا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اس پہلو کو اجاگر کیا، اور یہاں تک کہ حضرت بڑا درس رکھتی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردے میں بیٹھے رہتی. بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ سے سوالات کرتے اور آپ پردے میں رہ کر جواب دیتی تھی. لہذا مذہبی علوم، علم کی جمع ہے علوم، مذہبی علوم کے علاوہ آپ تاریخ اور ادب میں بھی ماہر تھیں. تاریخ ہسٹری کو کہا جاتا ہے کہ آپ بڑی ماہر تھیں. تاریخ کی بہت ساری چیزیں آپ کو یاد تھیں. دراصل تاریخ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ہسٹری ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں جو گزرے ہوئے واقعات ہوتے ہیں، جو پاس میں جو چیزیں ہو گئی ہیں، اس کا تذکرہ ہوتا ہے. جب انسان اس کو پڑھتا ہے تو اس سے کچھ تجربہ، کچھ ایکسپیرینس اس کو حاصل ہوتا ہے، اور اسی کی روشنی میں وہ حال کے معاملات کو حل کرتا ہے. تو لہذا تاریخ ایک بڑا اہمیت رکھنے والا سبجیکٹ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس میں بھی مہارت رکھتی تھیں. دوسری جو چیز میں مہارت رکھتی تھی آپ، ادب. واٹ از مین بائی ادب ہیئر؟ ادب ریسپیکٹ؟ نو، یہاں پر ادب کے معنی ہوں گے لٹریچر. کسی بھی زبان کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی کمیونٹی کا، کسی بھی سماج کا ادب، اس کو ادب، کسی بھی زبان کا ادب کہا جاتا ہے، لٹریچر. اب اس لٹریچر میں اگر ہم جھانک کر دیکھیں، سپوز انگلش لٹریچر میں آ جائیں، کیونکہ آپ کی فرسٹ لینگویج انگلش ہے، اس لیے آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم ایز اے فرسٹ لینگویج انگلش پڑھ رہے ہیں. اس میں جو
کوئی پویم ایسی آ جاتی ہے، کوئی لیسن ایسا آ جاتا ہے جس میں ایسی بات چھپی ہوتی ہے کہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو لہذا ایسا اردو ادب، عربی ادب، تو لہذا آپ ادب میں ماہر تھیں، لٹریچر میں ماہر تھیں، اور یہاں تک ماہر تھیں کہ آپ درس و تدریس دیا کرتی تھیں. آپ کا درس و تدریس کے سلسلے میں صرف مذہبی معاملات نہیں تھے، ادب کے بھی معاملات تھے، تاریخ کے بھی معاملات تھے. لوگ آپ سے آ کر کچھ سیکھتے تھے. یعنی کل ملا کر یہ سمجھا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہترین معلمہ تھی. انہیں شب و روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میسر تھی. شب رات، شب و روز، دن روز دن، ہر وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتی تھی. لہذا علم حکمت کے 20 مسئلے کان میں پڑے تھے. علم تو جانتے ہیں آپ، حکمت کے معنی ہوتے ہیں فلسفی، فلسفہ. اس کے 20 مسئلے کان میں پڑے تھے. کئی ایک واقعات، کئی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتی رہتی تھی آپ. لہذا آپ کے پاس علم کا خزانہ تھا، اس لیے آپ سیکھتی رہیں یہاں تک کہ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر وہ سوال جس پر کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہوتا تھا، صحابہ کرام جاتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلیئر کرتے تھے کہ فلاں بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، فلاں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سرزد ہوتی دیکھی ہے، فلاں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں آپ نے دیکھا ہے. یہ سب چیزیں. اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی چھوٹی موٹی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتی تھی. تھوڑی بھی بات ہوتی، چھوٹا سا مسئلہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتی، اور جب تک کہ تسلی نہیں ہوتی، جب تک اطمینان نہیں ہوتا، سیٹسفیکشن نہیں ہو جاتا تو خاموش نہیں رہتی تھی. جب تک کہ تشفی نہیں ہوتی پوچھتے رہتی تھی. اس طریقے سے ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی، وہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی نے کوئی چیز چرائی اور انہوں نے اس کو بدوا دی. ہوتا ہے اکثر کہ ہم کبھی ہماری کوئی چیز گم ہو جائے تو اگر نہ مل پائے تو ہم ایک عام سی بات کہہ دیتے ہیں تاکہ اگر چرانے والا ہو تو اس کو بات سمجھ میں آ جائے. ایک بات نہ بھی آئے، سب کلاس روم میں ہوتا ہے، پین چوری ہو گئی، بک چوری ہو گئی، ہم بہت جلد بازی کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم تلاش کریں. جس میں بہت برا ہوگا جس میں بک چرائی، پین چرائی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جلد بازی نہ کریں، بلکہ تھوڑا صبر سے کام لیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدوا دے کر اپنا ثواب اور اس کا گناہ کم نہ کرو. اپنا ثواب کم مت کرو، اس کا گناہ کم مت کرو. عام طور پر لوگ معمولی گناہوں کی پرواہ نہیں کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ معمولی گناہوں سے بھی بچا کرو. معمولی سے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچنے کی آپ نے تلقین فرمائی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے گناہ اگر انسان سے سرزد ہوتے ہیں تو دھیرے دھیرے یہ موقع آتا ہے کہ اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے. جو احساس ہونا چاہیے، جو گلٹی انسان فیل کرتا ہے تو پھر وہ محسوس نہیں ہوتا. ایک عام سی بات ہو جاتی ہے، ہم اس کو کرتے رہتے ہیں، اس طریقے سے پھر بڑے بڑے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. اللہ ہماری اب کی سب کی حفاظت فرمائے. تو لہٰذا یہ سبق کا پہلے لیسن کا یہ ایک آج کے دن کا ایک چھوٹا سا درس تھا، اور درس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ لیسن ہے اس لیے اس میں کچھ ایکٹیویٹی آتی ہیں. تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی ایکٹیویٹی کتاب میں آئی ہیں اس کو حل کرنا ہے، ایک بک بنانی ہے، حل کرنا ہے. حل کرنے کے بعد اس کی فوٹو نکال کر میرے واٹس ایپ پر سینڈ کرنا ہے کہ سر آپ نے یہ ہم نے سمجھائے تھے، ہم نے یہ سمجھا اور یہ ایکٹیویٹی اب اس کو اس طرح ہم نے حل کیا. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یہ لیسن اور اس کی پھر ایکٹیویٹی ہم اور مکمل کریں گے. پہلے یہ ہو کہ بنے یہ جو 2-3 پیراگراف ہم نے پڑھے ہیں یہ کتنے سمجھ میں آئیں، اس کا فالو اپ کیسے ہو. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد اس سے متعلق جو ایکٹیویٹی آ رہی ہیں، مثال کے طور پر
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب پہلی 2 لائن میں مل جائیں گے، صدیقہ، حمیرہ، ہے نا، بنا سکتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات، اب اس میں خصوصیات میں آگے آپ بے حد ذہن تھی، حاضر جواب تھی، حافظہ اچھا تھا، ہے نا۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی مہارت، مذہبی علوم، تاریخ، ادب، ہے نا، تو اس طریقے سے یہ چیزیں آ سکتی ہیں۔ ہم بھی خود اپنی ایکٹیویٹی بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں کتاب میں ہوں، ہم خود بنا سکتے ہیں کہ یہ پیراگراف ہے، پیراگراف میں سے کیا ویب ڈائیگرام آ رہا ہے، کیا ہم مناسب جوڑیاں میچ دا کالم بنا سکتے ہیں، یا پھر اس میں سے کوئی فل ان دا بلینکس نکلتے ہیں۔ یہ بہت ساری چیزیں بذات خود ہم کو آنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ جس اعتبار سے آپ کو یہ لیسن سمجھ میں آیا، اس کی ایکٹیویٹی بنانے کی کوشش کریں، ایکٹیویٹی بنا کر اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر سی بات ہے، جب سوال آپ بنائیں گے تو جواب آپ کے پاس ہوگا، تو اس لیے سوال بنانے کی کوشش کریں۔ سوال کا جواب تو ہر کوئی دیتا ہے، لیکن سوال بنانے کی کوشش کریں۔ جب پہلے سوال بنانے والے کے پہلے سامنے جواب ہوتا ہے، پھر سوال بنتا ہے، تو لہٰذا ایکٹیویٹی کے جوابات خود آپ کے سامنے رہیں گے جب آپ ایکٹیویٹی بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو ٹیکسٹ بک میں جو ہے ایکٹیویٹی وہ تو بہت آسان ہے، پڑھ لیے اس کو حل کر لیے، لیکن بڑی مہارت کی بات یہ ہوں گی کہ ہم بذات خود ایکٹیویٹی بنائیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ بورڈ کے ایگزام میں کبھی بھی ایکٹیویٹی ٹیکسٹ بک کی بہت کم آتی ہیں، سامنے جو پیسج ہوتا ہے اس پر ایکٹیویٹی آتی ہے۔ تو اس لیے ٹیکسٹ بک میں جو ایکٹیویٹی دی ہے، جو مشکل سوالات ہیں، یہ تو صرف ہم کو سیکھنے کے لیے ہے کہ اس طرح کے سوالات آ سکتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو تجربہ ہے، تو لہٰذا آپ سمجھ لیں اچھے طریقے سے کہ ٹیکسٹ بک میں کے سوالات پیپر میں کبھی نہیں آتے، بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے آتے ہیں، کیونکہ پورا انڈرسٹینڈنگ بیس ہے۔ آپ 8 سے 9 میں آئے ہو، آپ کو یہ میں بتا دوں کہ ہمارا یہ 40 مارکس کا پیپر ہے، اور اس کی ساری ایکٹیویٹی اور انڈرسٹینڈنگ بیس پر سارے سوالات ہیں۔ لہٰذا آج کے اس پیریڈ میں ہم نے یہ سیکھا، آپ نے جو کچھ بھی سیکھا اس کی ایکٹیویٹی بنائیں، ایکٹیویٹی بنا کر میرے واٹس ایپ پر آپ سینڈ کریں، واٹس ایپ نمبر گروپ میں بھی ہوں، آپ میرا نمبر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اس طریقے سے آپ ایک بک بنائیں، بک میں سبق کا نام ڈالیں، یہ پیراگراف لکھیں پہلے۔ اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ پیراگراف لکھنے سے آپ کی رائٹنگ پریکٹس ہوں گی، تو یہ 3 پیراگراف لکھیں، اس کے نیچے اپنے ہاتھ سے ایکٹیویٹی تیار کریں، اور جو ایکٹیویٹی تیار کیے اس کی امیج لے کر میرے واٹس ایپ پر آپ سینڈ کریں، تاکہ میں دیکھوں نام کے ساتھ، آپ کا نام، والد کا نام، کلاس سیکشن کے ساتھ لکھ کر مجھے بھیجیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔